وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاری۔ ترجمہ: حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، بس جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا رہن سہن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے کو خود ہی سی لیتے تھے اور جوتے کی خود ہی مرمت کر لیتے تھے۔ جیسے کہ آپ نے ہمارے امام صاحب مولانا مسکین صاحب کو دیکھا ہوگا، اکثر ماشاءاللہ اپنے موزے وہ خود سی رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اور کپڑوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں سلائی کرنے کے اوپر ماشاءاللہ خود کپڑے دھونے کے اوپر بھی لگے رہتے تھے، اور ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی عادت ہے گھر والوں کے ساتھ ہیلپ کرنا۔ اور کتنے ہمارے مستورات عورتیں کاموں میں لگی رہتی ہیں، کھانا پکانا، برتن دھونا، اور بہت سارے کام ہم آسانی کے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف نواب نہ بنیں، کچھ نہ کچھ ہیلپ کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی بھی شرم والی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی ہے تو ہم اپنے نبی کی اتباع میں اسے کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بکری کا دودھ خود ہی نکالتے تھے اور اپنی خدمت بھی خود ہی کر لیتے تھے۔ بہرحال ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تواضع و عاجزی کا ذکر ہے۔ گھر کا کام کاج کرنا یہ اسوہ حسنہ میں سے ہے، اس کے کرنے میں آدمی کو عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس جملہ میں ارشاد فرمایا کہ گھریلو مصروفیات اتنی بھی نہ کریں کہ آدمی کو نماز وغیرہ کا ہوش ہی نہ رہے۔ جب اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے تو پھر سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، یعنی دونوں کام مینٹین کرنے ہیں۔ ایک سے نہیں ہے کہ اب بہانہ مل گیا چلو کام کر رہے ہیں، تو نماز کے وقت اب آپ کی وہ ڈیوٹی ختم ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو نماز کے وقت نماز کی طرف توجہ ہو فوراً۔ وہ دوسری احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے اذان کی آواز سنتے نماز تو جیسے گھر والوں میں ہے ہی نہیں، آپ ایسے اللہ کی طرف توجہ ہوتی اور فکر ہوتی نماز کی، مسجد کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہی مسجد تھا، ساتھ ہی جڑا ہوا تھا، تو ہم اس سے زیادہ اہتمام کریں، اذان سے پہلے نمازوں کے اندر آنے کی کوشش کریں۔ کچھ تاخیر ہو جائے اذان میں تو ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، تو ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ مسجد کا عادی ہونا چاہیے۔ اور بہرحال اپنی ضروریات ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات شریفہ ہیں اس کو اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔